السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد راشد، آپ دیکھ رہے ہیں راشد ملک یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں یار 14 اگست کے اوپر، یعنی کہ ہمارا جو ملک کا آزادی کا دن ہے اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں۔ پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا آپ لوگوں کا۔ بیک گراؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی ہسٹری لے کے نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن جو میں نے ابھی تک اپنی لائف میں ساری چیزیں دیکھی ہیں میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ سے جب بھی آزادی کا دن ہوتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جب ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی 14 اگست یعنی کہ اگست کا منتھ جو شروع ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں تیاریوں میں لگ جاتے تھے۔ 14 اگست کی تیاری میں، آزادی کے دن کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اپنے ایون کوئی پیارے پیارے ڈریسز بنوانا شروع کر دیتے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وائٹ ڈریس بنوانا شروع کر دیتے تھے کہ ہم اس کے علاوہ اپنے گھروں کو سجانے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس میں لوگ کرتے کیا تھے، ایون ہم خود جب چھوٹے سے بچے تھے اس وقت ہم کیا کرتے تھے، ہم لوگ جھنڈیاں لے کے آتے تھے۔ ہم انتظار ہوتا تھا کہ کس دن گھر والے یا پھر ہمارے ابا حضور جو ہیں وہ جھنڈیاں لے کے آئیں گے، فلیگ لے کے آئیں گے، جھنڈا لے کے آئیں گے، وہ ہم اپنے گھر کے اوپر لگائیں گے اور اپنے گھر کو بہت ہی اچھے انداز میں سجائیں گے، ٹھیک ہے، خوبصورت بنائیں گے۔ خوبصورت بنانے سے مراد یہ ہے کہ ایسا لگنا چاہیے کہ آزادی کا دن آنے والا ہے۔ اور جب ہم یہ والے سارے کام کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک تو آپ کا آزادی جو ہے آپ واقعی آزاد ہوئے ہو، ٹھیک ہے، مطلب آزادی کی ایک قسم کی خوشی ہوتی تھی۔ ہمیں اتنی زیادہ آزادی کی خوشی ہوتی تھی کہ ہم پورے 10 سے 14 دن جو یہ ہوتے ہیں، یکم سے 14 تک ہم لوگ تیاریاں کرتے رہتے تھے، اور 14 اگست کو ہم نئے نئے کپڑے پہن کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، 14 اگست کی آزادی کی مبارک دیتے تھے۔ اور لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مٹھائیاں بانٹتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر سجاتے تھے، جھنڈیاں لگاتے تھے، جھنڈے لگاتے تھے۔ تو یہ چیزیں بہت ہی اچھی تھی اور ہم نے تو خیر اس چیز کو بہت انجوائے کیا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم اس چیز سے آزاد ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیں اس چیز سے آزاد کرایا ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے، ہندوستان میں ہوتے، ٹھیک ہے، یا بر صغیر ہوتا تو ساری عمر ہم غلامی میں ہی رہتے۔ تو آزادی کا مطلب یہی تھا کہ ہم آزاد ہیں، آزاد خیال ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہم جس طرح مرضی جئیں، فریڈم ٹو سپیک ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن آج میں اس لیے بات کرنے والا ہوں کہ ہماری جو آج کل کے آگے کی نسبت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آج جو دن ہے 11 اگست ہے، اس طرح کا کچھ بھی مجھے نہیں دکھائی دیا۔ ایون میں اپنے گھر کی بھی بات کروں، نہ بچوں کو اس چیز کا شوق ہے۔ ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ 14 اگست والے دن ہمیں ایک چھٹی مل جائے گی، بہت مشکل سے، کافی کم جگہوں پہ آپ جھنڈے لگے ہوئے دیکھیں گے۔ جھنڈیاں والی بات تو ختم ہی ہوگی آلموسٹ، ایک آدھا جھنڈا کوئی لے کے لگا لیتا ہے تو لگا لیتا ہے، وہ مٹھائیاں بانٹنا وہ ساری چیزیں بالکل اینڈ ہو گئی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو آج کل کی ہماری نوجوان نسل ہے، مطلب ہم لوگ ہو گئے، آپ لوگ ہو گئے، جتنی بھی نوجوان نسل ہے، اور پاکستان کی پاپولیشن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نوجوان نسل ہی ہے، اور اسی کے بنا سے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، یہ ملک کو سنبھال سکتے ہیں۔ وہ آزاد خیال جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بالکل جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو ایسا لگنے لگا ہے، جیسے کہ ابوالکلام نے بھی یہ بات کی تھی کہ کچھ عرصے بعد یا پھر آگے آگے جو ہے ہمارے لوگ ہیں، جو نوجوان نسل ہوگی، پاکستان کے وجود کے اوپر سوال ضرور اٹھائے گی۔ تو وہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایسے ایسے نوجوانوں کو۔ میں اپنی بھی بات کروں تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہمیں ٹائم ملے، تھوڑا سا وقت ملے اور تھوڑا سا موقع ملے اور ہم جو ہے پاکستان سے کسی اور ملک شفٹ ہو جائیں۔ حالانکہ ہم نے انہی جگہ سے آزادی لی ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے، آزادانہ خیال کے ساتھ رہیں گے، جو دل کرے گا پہنیں گے، جو دل کرے گا کھائیں گے، جس طرح دل کرے گا ہم عبادت کریں گے، مطلب فریڈم ہوگا، کوئی کسی چیز کی بھی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ لیکن اب جو نوجوان ہیں، ہم لوگ، ہم سارے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم باہر جائیں، ٹھیک ہے، باہر ملک جائیں۔ یہ ہو کیوں رہا ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل میں ایک امید کی کرن جو ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ بے روزگاری جو ہے کافی زیادہ ہو گئی ہے ہمارے پاکستان ملک میں۔ اور یہ چیز دیکھ کے وہ کہتے ہیں نا، دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور اس چیز سے کیونکہ میں خود بھی گزر رہا ہوں، لوگوں نے بیچلرز کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، ریڑیاں لگا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، سانوں کو سوچنا چاہیے کہ سارے جتنے بھی جوڈیشری ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارے یہ پولیٹیشنز ہو گئے، ہمارے ایجنسیز ہوگی، مطلب میڈیا والے، ان ساروں کو ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے اکٹھا ہو جانا چاہیے اور انہیں سوچنا یہ چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح سے آگے لے کے جایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو ہماری ینگ قوم ہے، ینگ جنریشن ہے، اس کو کیسے امید دلائی جائے، اس کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ جو ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے فیوچر میں بھی وہی حصہ حق ادا کریں گے، حصہ ڈالیں گے، اس کے بعد ترقی ملک کی ہوگی، اور ابھی بھی وہی اس ملک کو ترقی کی راہوں پر لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں یہ ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے ٹھہریں گے، کیونکہ ان سب کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، دیکھنا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان ملک ہے
تو سارے کے سارے ادارے بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں نا گھر بھی چل رہا ہے، خرچ بھی چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ اگر ملک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بتائیں آپ کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، اور کون سا ادارہ کیسے ادارہ، کسی چیز کا بھی نام نہیں رہتا۔ تو ہمیں ایک تو آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں، ہم آج کل اس لحاظ سے ہو گئے ہیں کہ ایک آپ کو اگزامپل دیتا جو درخت کی، جیسے ایک درخت ہوتا ہے وہ آپ کو آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اس کی جو ٹہنی ہے، اس کے پھل ہیں، تو ہماری نوجوان نسل کی، ہماری عوام کی، اس ملک کی یہی ایک اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں۔ آپ کو اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فار ایگزامپل ایک درخت ہے، اس کے پتے ہیں، نوجوان نسل ہے، یہ ہرا بھرا ہے، پھل ہے، یہ عوام جو ہے، اگر یہ پتے وغیرہ ہو گئے، گر گئے ٹھیک ہے، اور ہمارے پھل وغیرہ ختم ہو گئے، صرف درخت رہ گیا اور وہ سوکھ گئے، جو کہ پہلے کیا کرتا آکسیجن پرووائڈ کر رہا تھا، نوجوان نسل بھی جو ادھر رہ کے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہی تھی ٹھیک ہے، ملک آگے ہی جا رہا تھا، دن بہ دن آگے جا رہا تھا، اور ہم ایسے ایسے ملکوں کمپیٹ کر رہے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان ایک دن آئے گا ٹاپ نمبر 1 پہ ان کی اکانومی ہوگی، ہر لحاظ سے پاکستان میں یہ چیزیں جو ہے کرائسس وغیرہ جو ہیں، بے روزگاری جو ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اب کیا ہو گیا، وہ درخت بالکل سوکھ چکا ہے نوجوان نسل کی وجہ سے، کیونکہ امید ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے، نوجوان نسل میں امید ختم ہو گئی، اور اس چیز کا اب جو درخت ہمیں کبھی آکسیجن دیتا تھا اب وہ آکسیجن نہیں دے سکتا، وہ آکسیجن لینے کی کوشش کر رہا تھا کہیں نہ کہیں سے، چھوٹی چھوٹی جابس کی وجہ سے ہمارے بیچارے لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اب ایسے ایسے چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں یا پھر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ملک ہمارا ایک عرصہ بہت ہی اچھے طریقے سے چلتا آ رہا تھا، ساری چیزیں سیٹ جا رہی تھی، اور اچانک سے یہ چیزیں کیسے ہو گئی۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا ہماری جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ایک پوائنٹ پہ ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو جانا چاہیے تو کس طریقے سے ہم اس ملک کو سدھار سکتے ہیں، سدھارنے سے میرا مراد یہ ہے ہم ترقی کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے، 14 اگست پھر سے ہم کیسے اس پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں کہ اس طرح منایا جائے جیسے ہم آزاد تھے۔ ابھی تو فریڈم ٹو سپیک جو ہے وہ بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے کہ کوئی بھی اپنی آزادی سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، اس طرح سے جی نہیں سکتا ٹھیک ہے۔ میں کسی بھی ادارے کو کوئی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، بٹ میں یہ ضرور بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ایک ہی پوائنٹ پہ ہم آ کے اکٹھے ہوں گے، ہم اپنی نسل کے اندر آزادی کی امید، آزادی سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جذبہ پیدا کریں گے، امید پیدا کریں گے کہ ملک کے اندر اگر وہ محنت کریں گے تو ہمارا ملک کہیں پہ بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے، تو ہی چیزیں بہتر ہوں گی، ملک ہمارا ترقی بھی کرے گا اور نوجوان باہر جانے کے نسبتاً یہیں پہ زیادہ اسٹے کرنا بھی پریفر کرے گا۔ میری جو رائے ہے، خیالات ہیں یہی، اور مجھے اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس ملک کو دیکھ کے ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز اپنی پیاری چیز ہے، اس ملک کے علاوہ ہم کچھ نہیں، ہماری آئیڈینٹی ہے یہ ملک ہے ٹھیک ہے۔ اب ایک میں بات کروں گا ارشد ندیم کی، جو کہ جیتا ہے ٹھیک ہے، گولڈ میڈل جیتا ہے، صرف ایک بندہ ہی جا کے جیتا ہے نا، لیکن ہمارا پورا ملک خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ کہ ہمارے ملک کی، کیونکہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا تھا، ہمارے ملک کا نام دوسرے ممالک میں گیا کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے، یہ وہ ملک ہے جو ترقی کر رہے ہیں۔ تو میں یہی چاہتا ہوں ہماری نوجوان نسل کو، گورنمنٹ ہوگی، ہمارے ادارے ہو گئے سارے، ان کو مزید بوسٹ کریں، ان کو ذرا آزادی کی امید دیں۔ آزادی کی امید سے یہی بات ہے کہ ان کو خیالات تھوڑے سے مزید چینج کرنے چاہیے ٹھیک ہے، ان کو سمجھائیں کہ اگر ہمارا پوری جو قوم ہے مل کے ٹھہر گئی ایک جگہ، جیسے آپ کو بتاتا چلو طلبہ بنگلہ دیش کے وہ ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے ٹھہرے ہیں ٹھیک ہے، آپ لوگ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا کہ انہیں سمجھ آئی کہ ہماری یہ حکومت جو ہے ہمارے لیے ٹھیک نہیں کر رہی، اس کو الٹا آ کے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے تو کسی اور کو لائیں گے ترقی کر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہماری حکومت کام ٹھیک نہیں کری، میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارا کوئی ادارہ کام ٹھیک نہیں کر، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری پوری حکومت، کیونکہ وہ ایک پورا پوائنٹ پہ ملے ہیں، طلبہ ہو گئی، ان کی آرمی ہوگی، ان کے سارے لوگ، ان کے ادارے، ایجنسیز، پولیٹیشینز ہو گئے ان کے، اور ایون ان کے جو کیا کہہ سکتے ہیں میڈیا ہو گیا، ایک ہی پوائنٹ پہ آئے ہیں، تو جو ہے ان کے اندر ایک چینج آیا، ایک انقلاب آیا ہے۔ جب چینج آیا تو ان کے ملک میں اب جو ہے ساری چیزیں آہستہ آہستہ مزید ٹھیک ہوں گی ٹھیک ہے۔ ایک شخص کرپٹ تھا، انہوں نے اس کو نکال کے پھینکا، اب ملک جو ہے ان کا بے شک تھوڑا ضرور ٹائم لگے گا، لیکن اب ان کا ملک ایسے ترقی کرے گا کہ آپ اور میں حیران ہو جائیں گے۔ اسی طرح کہ ہمارے پاکستان ملک کے طلبہ کو بھی چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے، ہماری آرمی کو بھی چاہیے، ہمارے ایجنسیز کو بھی چاہیے، ہمارے پولیٹیشینز کو بھی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں، میں یہ بات نہیں کرتا کہ ایک پارٹی ادھر رہ جائے دوسری ادھر، ان سب کو ایک ہی پوائنٹ پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اقتدار کے پیچھے یہ لوگ نہ بھاگیں۔ اگر یہ ملک کے لیے بھاگیں گے، ملک کے لیے فیصلے کریں گے، اقتدار معنی نہیں رکھے گا، ترقی معنی رکھے گا۔ میں آ جاؤں، آپ آ جائیں، کوئی اور آ جائے، ایک ہی پوائنٹ وہ کہتے ہیں ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو آزادی مبارک ہو۔ آگے 14 اگست آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ویڈیو بنائے گا، اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی پراپر لوگوں سے انٹرویو بھی کریں گے، دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے آزادی منا رہے ہیں، کس طرح سے آزادی مناتے ہیں، جوش و خروش ہے یا نہیں ہے پہلے کے نسبت۔
پہلے کی ویڈیو میں نے 1 سال پہلے بنائی تھی, آپ دیکھ لیں, آپ کو دکھے گا کتنا ایک جوش و خروش تھا. اب جو ہے میں حیران ہوں, کوئی جھنڈا لگانے تک کو تیار نہیں ہے. لگائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ ملک میں آزادی نہیں منائی جائے گی, منائی جائے گی, لیکن لوگ مایوس ہیں. کیوں مایوس ہیں, اس چیز کا جواب ہمیں دینا چاہیے, جواب ڈھونڈنا چاہیے اس چیز کا. ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں. آپ لوگوں سے گزارش ہے, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, مجھے سپورٹ کریں, اور اپنے جتنے بھی خیالات ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, تاکہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں. کچھ اچھی چیزیں آپ بتائیں گے, کچھ میں بتاؤں گا, پھر جو ہوگا ہماری چھوٹی چھوٹی, وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں, ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ملک انشاءاللہ ہمارا کہیں پہ جائے گا. پاکستان زندہ باد.